وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، سود کھانا ایک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہلاک کر دینے والا، تباہ سے برباد کر دینے والا گناہ قرار دیتا ہے۔ اور یہ سود کا جڑا گناہ ہے، سود کا جڑا جرم ہے، یہ کتنا کو بڑے اور کتنا کو انسان کو ہلاک اور تباہ سے برباد کر دینے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو یہ وضاحت میں تمہارے سامنے رکھنا، اللہ مینو توانو ہر قسم کے سود کو لو جڑا ساڑے اختیار میں چھے، اللہ کو دے تو مینو اور توانو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جلے دے انسان کا اختیار نہیں، جڑا انسان دے ہاتھ بات سے چلے، حکومتہ دیا اپنی پالیسیاں، گورنمنٹ دے اپنے پروگرام اور جو کچھ ہوتا دا نظام، نہ اسی انہوں بدل سکنے ہیں، نہ اسی انہوں دے اندر کوئی تبدیلی کو رد و بدل کر سکنے ہیں، اور نہ ہی بعض ایسیاں صورتاں ہیں کہ اسی بچنا بھی چاہیے تھے بچ بھی نہیں سکتے۔ جڑے معاملات میرے اور تمہارے اختیار وچ نہیں، اونے وچ اسی مجبور ہاں، اور اونے وچ اسی انشاءاللہ اللہ دے ہاں جواب دے بھی نہیں ہوانگے۔ لیکن جڑا معاملہ میرے اور تمہارے اختیار دے اندر ہے، اونے وچ اگر اسی حرام کو نہ بچا گے، پھر اسی اللہ دے سامنے جواب دے بھی ہیں اور اللہ دے ہاں مجرم بھی ہیں۔ اللہ منت والو ہر قسم دے ایسے سود کو جڑا سارے اختیار میں چلے اسی بچ سکتے ہیں، اللہ بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سود کھان والیاں دے متعلق کی وضاحت فرمائیاں نے۔ تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں سود کھاندے نے، جنہیں سود اپنا کماندے نے اور سود کھاندے نے، حرام جڑا مال انہوں کھاندے نے، رزق حلال نو حرام کر کے کھاندے نے، سود کے ذرائع نال کما کے جڑے لوگ کھاندے نے، ایک دو مفہوم نے اس آیت دے، ایک دے دنیا دے نام ہوتا تعلق ہے اور دوسرے دا آخرت نال تعلق ہے۔ فرمایا لا یقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ یہ جڑا سود خور ہے نا، آپ علیہ السلام نے بھی یہ وضاحت فرمائی ہے۔ ایک بات ہے کہ سود خور دنیا کے اندر اپنے قدمہ کے کھڑا نہیں ہو سکے گا، سود خور دنیا کے اندر اپنے پیروں کے کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سود تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ جیڑا انسان سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، وہ آج بھی گرے، کل بھی گریا، پرسوں بھی گریا، مہینے نو گریا، سال نو گریا، رب نے جتنا کو مقدر کے اندر لکھی ہے، ایک وقت ہونے انہیں تباہ کے برباد ہو کے رہنے۔ انہیں جیڑا سود کھان والا سودی کاروبار کرنے والا ہے، اور دنیا کے اندر سکھ نہیں پا سکتا، سکون نہیں پا سکتا، چین نہیں پا سکتا۔ ایک جگہ کا معنی یہ ہے، اور اس معنی کو اگر اسی اپنے معاشرے کے اعتبار نہ دیکھیے کہ بالکل یہ بات 100% درست ہے۔ اسی دیکھو جڑے لوگ سودی کاروبار کرتے
کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، انہاں کو سکون کوئی نہیں، لکھاں دے مالک نے چین کوئی نہیں، کروڑاں دے مالک نے سکون کوئی نہیں، ہر میرے ٹینشن ہی ٹینشناں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، اور یہ حرام دا مال جویں لکھاں دے اعتبار نال آوندا ہے، ایویں لکھاں دے اعتبار نال نقصان بھی ہو جاتا ہے، لکھاں دے اعتبار نال ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور انسان پھر اوتھے دا اوتھے ہی پریشان دا پریشان ہی ہے۔ ایک تے اس آیت دا معنی اے ہے کہ سود اور دنیا کے اندر اپنے قدماں تے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور دوسرا معنی اے ہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اے سود خور کر قیامت والے دن اپنے قدماں تے کھڑا نہیں رہ سکے گا، اور ایدی وضاحت حدیث کے اندر آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا جنہیں سود کھان والے نے، سودی کاروبار کرنے والے نے، سود کا لین دین کرنے والے نے، اللہ رب العالمین انہاں نو اے سزا دیں گے کہ انہاں نو فرعونی جانوراں، فرعونی لشکر دے جانوراں دے قدماں دے تھلے رون دیا جائے گا، اور اتنے بڑے لشکر ہوں گے انہاں دے جانوراں دے پیراں تھلے اس سود خور نو مٹیا جائے گا، روندیا جائے گا، اور نبی بات فرماتے ہیں جنہوں آخری جانور گزرے گا تے پہلا جانور پھر گزرن واسطے تیار کھڑا ہوئے گا، یعنی انہوں سکھ دا ساں نہیں اٹھے بھی ملے گا، انہوں ایک لمحے واسطے فراغت نہیں ملے گی، انہوں مسلسل اس جناب عذاب مبتلا کیتا جائے گا۔ جیسا انسان دنیا کے اس سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے اور سودی معاملات کرتا ہے، نہ دنیا کے اندر سکون پا سکے گا، نہ آخرت کے اندر انہوں سکون نصیب ہوئے گا۔ اور اللہ تعالی نے مزید اس سود کی تردید کر دیا بیان فرمایا ہے، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ایک سود کبھی بھی تینوں فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ سود نو مٹاندا ہے تے صدقیاں نو بڑھاندا ہے، رب سود نو ختم کردا ہے تے صدقیاں نو زیادہ کردا ہے۔ یعنی ایک بندہ سودی لین دین کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے تے اللہ نو مٹاندا ہے، تے جڑا بندہ اللہ دی راہ دے اندر حلال مال دا صدقہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دے صدقے نو اپنی مٹھی دے اندر لے کے اس طرح اس صدقے دی پرورش کرتا ہے جویں تسی کسے اپنے گھوڑے دے بچے دی پرورش کرتے ہو، فرمایا اللہ انہوں مٹھی دے اندر لے کے انہوں بڑھاتا رہتا ہے، اور دے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسے بندے نے ایک کھجور اللہ کی راہ کے اندر دنیا کی صدقہ کی ہے، کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ہوگا صدقہ اتنا بڑھائے گا کہ اللہ کھجورہ دے پہاڑ دے برابر انہوں اجر عطا فرما دے گا۔ اس صدقے نو اللہ بڑھاندے اور سود نو رب مٹاندے، جنہوں اللہ مٹائے، جنہوں اللہ ختم کرے، وہ جتنا مرضی ہوئے، کدی انسان نو او دے وچ برکت ہو سکتی ہے، کدی نہیں ہو سکتی، کدی وہ انسان اپنے قدماں تے کھڑا ہو سکتا ہے، کدی نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ مال کدی اپنے مالک دے کول رہ سکتا ہے، کدی نہیں رہ سکتا، جنہوں رب مٹائے وہ کدی بھی مالک کو نہیں رہ سکتا، انہیں اج بھی نکلنا ہے، کل بھی نکلنا ہے، مہینے نو بھی نکلنا ہے، سال نو بھی نکلنا ہے، ابھی کبھی ڈاکہ پہ گیا نکل گیا، چوری ہو گئی نکل گئی، بیماری آ گئی نکل گیا، جناب کوئی تاوان پہ گیا نکل گیا، مقروض ہو گیا نکل گیا۔ ایک سودی لین دین دے سودی کاروبار انسان کو دنیا کی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اب قرآن کا مقام ذرا سنیا جی، ایک آیت اور ذرا سماعت فرمانا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاحذروا بحرب من اللہ ورسوله
ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللہ نے اس سود کی تباہی تے بربادی میں ایک اور انداز بیان کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. یہ آیت تو اتری جو اللہ نے سود کو مکمل حرام کر دیتا کہ اللہ نے کی عادت کیتا فرمایا کیونکہ تو پہلے لوگ سودی لین دین کرتے سن, سود کے معاملات کرتے سن, کسی کو قرض دے چلیا اور واپس ہونے کو قرض دے نال سود بھی دے لیا, لاکھ روپیہ دیتا واپسی 1,10,000 مل گئی, 10 روپیہ دیتے واپس 12 روپیہ دیتے. یعنی یہ سود کا ایک ایسی انداز ہے کہ کسی کو سود دے قرض دینا جنہیں کہ بینک بھی سود دے قرض دیتے ہیں اور بھی کئی ادارے سود دے قرض دیتے ہیں, کئی دکانداروں نے کاروبار بنایا ہے اور سود دے جناب قرض لوگوں کو دیتے ہیں. کئی بیویاں ایسیاں نے گھراں دے اندر جنہاں نے محلے کے کاروبار کھولے ہیں اور سود دے قرض دیتیاں نے 1000 روپیہ دیتا واپس 1200 دے دے اور جناب لاکھ روپیہ دیتا واپس 1,20,000 لے لے. اس طرح کے لوگوں نے انداز بنائے ہیں اور پھر آج جڑا کاٹا وعدہ کر کے نقد کے ادھار دی صورت کے اندر یہ بھی سود ہے اگرچہ کوئی مولوی یہ جائز بھی قرار دیتے ہیں لیکن یقینی بات یہ ہے حدیث کے مطابق یہ بھی سود کے زمرے جو ہے کہ نقد کے اندر مال اور قیمت دینا, ادھار کے اندر اور قیمت کے اندر دینا اور اس سے طرح اور بھی کئی سود یا سود ہے. کوئی بولی والی کمیٹی بند ہے وہ بھی سود ہے, کوئی لگی کمیٹی بند ہے وہ بھی سود ہے. یہ سارے اور پھر ایک سود یہ بھی سود ہے. اے جناب چین کسی کو لین جاتا ہے پان لین جاتا ہے وہ 100 روپیے کا پان 90 روپیے دیتا ہے, یعنی 10 روپیے کی جو نات معاوضہ رکھ دے یہ بھی سود ہے. مختلف سوداں نے سودیاں سارے معاشرے کے اندر پھیلیاں ہیں. اللہ مینوں تو ہر قسم کے سود کو محفوظ فرمانا ہے. یہ کیونکہ پہلے لوگ یہ سودی لین دین کاروبار کرتے سن تے میرے رب نے کبھی تو منع کیتا نا تے اللہ نے آیت اتاری فرمایا اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. رب نے کو اعلان کیتا ہے فرمایا ہون تک یعنی جدوں میرے نبی نے یہ آیت پڑھ کے سنائی اعلان کروایا نا فرمایا ہون تک جو تسی لین دین سودی کر چکے ہو ہون تو بعد تساں سودی لین دین نہیں کرنا باقی چھڑ دیو جو کچھ رہندا ہے انہوں چھڑ دیو. ہاں میری تہاڈی اصل رقم ہے واپس لے لو لیکن سود نہیں دینا. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. اے جڑا سودی لین دین تسی کرتے سو نا جڑا لے چکے ہو سو لے چکے ہو ہون تو بعد تساں کسی قسم کا سود نہ لینا نہ دینا اپنی اصل رقم واپس لے لو. ان کنتم مؤمنین. اے جڑی آیت کا مفہوم ہے نا رکھتے ہم نہ سمجھ رہے ہیں اللہ نے مومنہ کی سب کی جو کر دیتا ہے سود خورا کو کیا فرمایا ان کنتم مؤمنین. اگر تسی مومن ہو تے سودی لین دین چھڑ دیو, اگر تسی مومن ہو تے سودی کاروبار چھڑ دیو, اگر تسی مومن ہو سود کھانا کھلانا چھڑ دیو. کی مطلب اگر تسی نہیں چھڑو گے تے تسی مومن کوئی واضح انداز میں میرے رب نے قرآن میں اعلان کر دیا جڑا سودی لین دین کرتا ہے کھاتا کھلاتا ہے کاروبار کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں. اور مزید اللہ نے کیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْتَذِرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس گناہ کی ہلاکت میں کہتے ہیں یہ حدیث نبی پاک نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. یہ ہلاکت میں وہ کنی کو اللہ فرماتے ہیں إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْتَذِرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تساں سودی لین دے
سودی کاروبار، سود کھانا کھلانا، سود دینا دلانا لینا نہ چھڑیا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تے اللہ دے اور رسول والوں اعلان جنگ دے، پھر اللہ دے اور رسول نال جنگ کرنے واسطے تیار ہو جاؤ۔ کدے نال جنگ کرنی؟ اللہ نال تے اللہ دے رسول نال۔ پہلی گل تے دسو، اللہ دے رسول نال جڑا جنگ کرے او مسلمان تے مومن ہو سکدا ہے؟ نہیں۔ دوسری گل دسو، اللہ دے رسول نال جنگ کرنے والا کبھی فتح یاب ہو سکدا ہے؟ انہیں تباہ ہی ہونا ہے، برباد ہی ہونا ہے، ہلاک ہی ہونا ہے۔ اور فتح یاب نہیں کبھی ہو سکتا۔ رب نال فتح کیڑا حاصل کرے گا؟ رسول اللہ نال کیڑا فتح حاصل کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرفوں اعلان جنگ ہے اس بندے واسطے جڑا سودی لین دین نہیں چھڑتا، ہلاک کر دے والا جرم ہے۔ اور یہ ہلاکت کی نہیں ہوئے میرے عزت والے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود نے 60 تو زیادہ درجے نے، کتنے؟ 60 تو زیادہ سود دے درجے نے۔ چھوٹا جرم یعنی سود وچ چھوٹا، پھر بڑا، پھر ادو بڑا، پھر ادو بڑا، پھر ادو بڑا، 60 درجے نے۔ فرمایا جڑا سب تو چھوٹا درجہ ہے وہ انجے جویں اپنی سکی ماں نال نکاح کردا ہے۔ یہ دوجے لفظ ترجمہ یہ کیتا گیا ہے جویں اپنی سکی ماں نال زنا کردا ہے۔ سود دا سب تو چھوٹا گناہ وہ کہنا ہے کہ میں سکی ماں نال زنا کرنے مطلق۔ اندازہ کرو سب تو چھوٹا زمین نہیں کہہ سکتے، کوئی روپیے کا سود کا لین دین کرتا ہے۔ ساڈے کول سب تو چھوٹی مالیت 1 روپیے دی ہے نا جی، 1 روپیے کا تو سود کا لین دین کرتا ہے۔ سب تو چھوٹا جرم کی ہے جویں اپنی سکی ماں نال زنا کرنے مترادف ہے۔ جڑا بندہ لکھاں روپیہ سود دے لے رہا ہے تے اندازہ کرو کتنا بڑا مجرم۔ اللہ مینوں تانوں اس سود دی لعنت تو محفوظ فرمائے، جنہیں تو بچ سکنے اونے تو بچ گئے۔ ہن کئی لوگ حرام نو حلال قرار دین واسطے پتہ کہ اندر دی سود کو ہن بچے نہیں جا سکتا۔ وہ دی معاشرہ اس طرح دا ہو گیا، ماحول ہی ایسا ہے، اور جناب ہر پاسے سسٹم ہی ایسا بن گیا ہے، سود کو بچیا نہیں جا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جڑے بندے کہیں جاتے ہیں وہ کی بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، اور صرف اپنی حرام کاری کو حلال کرنے واسطے وہ جیاں گلاں بناتے ہیں۔ وگرنہ تانوں کیڑی شے نے مجبور کیتا ہے کہ تسی سود دے اوتے قرض لو بینک کولوں؟ کنے تانوں مجبور کیتا ہے؟ یہ تہاڈے اختیار ہے نہ لو۔ وہ جی میری مجبوری ہے، کی مجبوری ہے؟ میں اے سی لوا نہ لوا، جنہاں دے گھر اے سی نہیں لگے وہ زندہ نہیں مر گئے نے۔ یعنی اساں اپنی مجبوریاں آپ ہی بنا لیاں نے، آپ ہی مجبوریاں بنا کے پھر اس تو بعد انہاں مجبوریاں واسطے اسی حرام رستے آپ ہی بولتے ہیں۔ بھائی میری مجبوری ہے جی، میں وہ تو فلانا جڑا دکان ہے نا جتوں کس طرح کے سودے ملتے ہیں وہ تو میں موبائل لین لگا۔ اچھا جی کنے دا؟ وہ جی کوئی 40-50 ہزار دا۔ تو بھائی تو نہ 40-50 ہزار دا، وہ جی میری مجبوری ہے۔ ایمان نہ دسو میں آپ خریدیا 3,000 دا موبائل آ جانا جڑا کال سنا بھی دیتا ہے ابو کرن دی بھی اجازت دے چھڑے تے کر لو۔ ہن 50,000 دا موبائل خریدنے دی کی مجبوری ہوتی؟ مجبوری نہیں، اندروں کود دیا کوئی سمجھے تیرے کو موبائل بڑا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے۔ 40-50 ہزار تیرے کو موبائل پڑے آوے لوگوں کو پتا لگے موبائل پڑے، یہ مجبوری نہیں، یہ خواہشات نفس ہے جتنا پیچھے لگ کے تو حرام رستے اختیار کرتا ہے۔ سود اتنی بڑی لعنت ہے، تباہ کر دینے والا، ہلاک کر دینے والا۔ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرفوں۔ اللہ اللہ یہ ہے سود، چوتھا گناہ۔ تین پچھلی بار بیان کی تھے، اور چوتھا سود۔
سود کھانا. اور نبی علیہ السلام نے اس سود کے متعلق حدیث میں فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. لعنت کا مطلب کہ پھٹکار، رحمت کو دوری. لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے کدھر ہے؟ آکل الربا سود کھان والے اوپر، وموکلہ سود کھلان والے اوپر، وکاتبہ سود جناب لکھن اجرت. بھائی میں تو صرف اپنے منشی بن کے بیٹھا جی، میں تو باقی تنخواہ لینا، میں تو منشی بن کے بیٹھا. فرمایا وکاتبہ جڑا سودی لین دین لکھتا ہے او دے تے بھی میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے. اور اگوں فرمایا نبی پاک فرماتے نے شاہدی. آپ تسی اس طرح کا سودا لین جاتے نا تے وہ شناختی کارڈ مانگتے ہیں، لیاؤ جی کسی دا بطور گواہ دے شناختی کارڈ ضمانت کے طور سے. اور جڑے شناختی کارڈ دے کے ضمانت دیتے ہو نا تے گواہی مانگتے ہو جی میں دا گواہ ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں شاہدی انہاں گواہاں تے بھی لعنت. یعنی ایک سود دی وجہ کو کدے کدے تے لعنت ہو رہی ہے. کھان والے تے لعنت، کھلان والے تے لعنت، اور لکھن والے تے لعنت، اور ایک گواہی مان والے تے لعنت. اور ایک حدیث دے لفظ ہے جیڑا سود لیتا ہے وہ دے تے بھی لعنت، جیڑا دیتا ہے وہ دے تے بھی لعنت. دین والا کھاندا نہیں، لین والا بھی کھاندا نہیں، اور جیڑا لے رہا وہ دے تے بھی لعنت، جیڑا دے رہا وہ دے تے بھی لعنت. لعنت فرمائی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہ سود کے معاملے میں ایڈا کبھی عمل ہے، اتنا تباہ کر دینے والا جرم ہے، اتنا برباد کر دینے والا گناہ ہے کہ جیڑے کما تسی بائی سکنے ہو. اج ہن کئی جنہاں نے حرام جنہاں نے مون لگ کے وہ جی تسی بجلی کو جمع کراندے جی جمع کرانے وہ دے نہیں سود لگ کے ہوندا وہ ساڈے اختیار ہے تے کیوں اور بیلے تے سود لگ کے ہوندا تے ساڈے اختیار ہے جے وہ دے حکومت توڑ کے لیندی ہے نہ دیو کہ تو بجلی کر دیں گیس بند کر دیں وہ تے ہن ساڈا اختیار مجبوری. ان کی آج جتنے بھی کام گورنمنٹ دے دیں مختلف قسم آپ گڈی کوئی لیتا ہے اگر بالفرض کوئی کسی ایسے طریقے نال گڈی لیتا ہے وہ دے وچ اگر کوئی انشورنس وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ اگر گورنمنٹ نے اونوں پابند کر دینا ہے لازمی ایک دے وچ تہاڈا اختیار ہے نہ تسی انشورنس کرواؤ. ایک دے وچ تہاڈے تے مجبوری بنا دتی گئی ہے. بعد دے ممالک جتوں بھی گڈی لو وہ انشورنس کر کے دے دے مجبوری ہے. اور اس صورت کے اندر اسی مجبور سارے اختیار ہے کہ نہیں. اللہ حاضر کیا جتنی بھی ایسی صورتیں ہیں کہ جنہیں میں کسی گورنمنٹ کے ہاتھوں مجبور ہوں وہ دے میں سارا معاوضہ نہیں ساری پکڑ نہیں لیکن جیڑا کام سارے اختیار میں تھے اس کام میں اگر اسی سودی لین دین کریں گے تو پکڑ بھی ہوئے گی معاوضہ بھی ہوئے گا مجرم بھی بنا